بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. انشاءاللہ آج قرآن کریم کے 20ویں جز کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے. اس جز کا آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. یہ آیت جو ابھی تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر 60 ہے سورہ نمل کی. اس جز کا آغاز دلائل قدرت سے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی دلیلوں سے ہوتا ہے. مشرکین مکہ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، کون ہے جس نے تمہارے لیے پانی برسایا اور اس کے ذریعے خوشنما باغات اگائے. تم درختوں کو اگانے کی تمہارے اندر قدرت نہیں تھی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو یہ کام کر سکتی ہے؟ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 61 ہے، کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور زمین کے درمیان نہریں بنائیں اور اس میں میخیں گاڑی یعنی پہاڑ کی صورت میں اس کے اندر کیلیں گاڑ دیں. اگر اس کو ہم سائنٹیفکلی دیکھیں، سائنٹیفک اعتبار سے دیکھیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول کس قدر سچا اور حقیقت کے مطابق ہے کہ جیولوجی کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ پہاڑوں کی جو ساخت ہے وہ اس طرح ہے کہ پہاڑ جتنی اونچائی میں زمین کے اوپر ہے اتنی ہی گہرائی کے اندر وہ زمین کے نیچے دھسا ہوا ہے. اگر کسی پہاڑ کی اونچائی 12,000 فٹ ہے تو وہ 12,000 فٹ ہی گہرائی کے اندر دھسا ہوا ہے. تو گویا کہ اس کی شیپ اس طرح ہے کہ جیسا کہ زمین کے اندر یا جیسا کہ کسی سرفیس پر آپ کوئی کیل گاڑ دیں اور وہ اندر تک چلی جائے، ایسا ہی بالکل پہاڑوں کی ساخت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے. اور اسی حقیقت کو اس آیت کے اندر آشکارا کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اندر میخیں بنائی. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کون ہے جس نے دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی؟ پھر آگے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے؟ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے اور کون ہے جو اس سے تکلیف دور کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھلاتا ہے. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کی خوشخبری لے کر بھیجتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قدرت کے ان دلائل کے ساتھ اس جز کا آغاز فرمایا اور آگے چند آیتوں کے بعد کفار کا جو مشہور قول تھا اس کو ذکر کیا ہے کہ وقال الذین کفروا، یہ آیت نمبر 67 ہے کہ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے ہمارے آبا و اجداد، کیا ہم دوبارہ پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ ظاہر ہے کہ مشرکین جو اس زمانے میں بھی اور آج کے مشرکین اور بت پرست بھی بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو جو ناممکن تصور کرتے ہیں، قرآن کریم نے ان کے اس عقیدے کو ذکر کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس عقیدے کا نتیجہ سوائے عذاب الہی کو کچھ نہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں اگر یقین نہ آئے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر پھرو اور دیکھو کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجرمین کو سزا دی ہے، کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے اور عقیدہ قدرت کے اور عقیدہ تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے تخلیق کے تعلق سے جن لوگوں نے اس کا انکار کیا، کیسے اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو عذاب دیا. دیکھو اس دنیا کے اندر ان لوگوں کی علامتیں اور ان لوگوں کے آثار، ان کے تباہ شدہ ان کی بستیاں اور ان کے مکانات آج بھی موجود ہیں. چند آیتوں کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ
यौम नहशुरु, ये आयत नंबर 83 है, यौम नहशुरु मिन कुल्ली उम्मतिन फौजम मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना फहुम युज़अून, कि जिस दिन हम हर उम्मत से एक फौज की फौज को जमा करके लाएंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, और उनसे पूछा जाएगा कि तुम ही थे, अकज़्ज़ब्तुम बिआयाती, क्या तुम ही थे जिन्होंने मेरी आयतों का इनकार किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरीके के मज़ामीन इस सूरत के आखिर तक बयान फरमाए हैं, और इसके बाद सूरतुल क़सस शुरू होती है। इस सूरत का जो मरकज़ी मौजू है ये भी उन शुबहात का ख़ात्मा है जो मुनकिरीन रिसालत के जहनों में पैदा हो रहे थे। उन शुबहात को बयान किया गया और उसके बाद उन शुबहात का मुदल्लल जवाब दिया गया है। और इस सिलसिले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा तफसील से बयान किया गया है। इस किस्से के बहुत से अज्जा तो वो हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सी जगहों पर बहुत सी आयतों और सूरतों के अंदर जिक्र किया है, और इससे पहले उस किस्से का तफसीली तज़किरा आ भी चुका है। लेकिन इस सूरत के अंदर इब्तिदा में कुछ किस्से से जुड़ी हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से से जुड़ी हुई मालूमात कुछ ऐसी हैं जो पहली मरतबा आ रही हैं और दूसरी जगह इनको बयान नहीं किया गया है। किस्सा कुछ यूँ है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई और फ़िरऔन ने पहले ही हुक्म ये लगा रखा था कि बनु इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा को खौफ हुआ कि फ़िरऔन के फौजी आते ही होंगे और इस बच्चे को कत्ल कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा की हिफाजत का सामान पहले ही से कर रखा था, और इस किस्से के ज़रिए ये बताना ही मकसूद है कि अल्लाह को किसी सबब की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह किसी सबब का मोहताज नहीं है, वो बग़ैर सबब के खुद हिफाजत फरमाता है। चुनाचे हज़रत मूसा की वालदा के दिल में ये बात डाली गई कि अभी तो इनकी परवरिश करती रहो, अर्ज़ई, इनको दूध पिलाती रहो, लेकिन जब तुम्हें खौफ हो कि फ़िरऔन की फ़ौज आएगी और इस बच्चे को कत्ल कर देगी, फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, इनको दरिया में डाल देना, और डरना मत, ये बच्चा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात उनके दिल में डाल दी। अब उन्होंने बच्चा दरिया के अंदर डाल दिया और वो बहता हुआ उसी जगह आ गया जहाँ फ़िरऔन अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था। आले फ़िरऔन के लोगों ने उस बच्चे को उठा लिया। अब फ़िरऔन की जो बीवी थी उसने ये कहा कि क़ुर्रतु ऐनिन ली वलक, ये बच्चा तो मेरे और तेरे आँख की ठंडक है, ला तक़्तुलू, इस बच्चे को कत्ल मत करना, आसा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, हो सकता है कि बच्चा कल को चलकर हमें नफ़ा दे या हम इसको अपनी औलाद बना लें। अब ये बच्चा फ़िरऔन के महल में पहुंच गया। ये फ़िरऔन वही है जिसने बच्चों के कत्ल करने का जिम्मा उठा रखा था और बनु इसराइल के हर बच्चे को जो कत्ल कर रहा था, लेकिन बनु इसराइल का वो बच्चा जो उसकी सल्तनत के लिए चैलेंज बनने वाला था, वो बच्चा फ़िरऔन के घर पहुंच गया ताकि वहां उसकी परवरिश हो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत और उसका निज़ाम है। अब यहाँ हज़रत मूसा की जो वालदा थी उनका दिल अपने बच्चे ही के अंदर अटका हुआ था और वो बड़ी गमज़दा थी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा, कि वो इस राज को फाश कर ही देती अगर हम उनके दिल को मजबूत न करते। वो अपनी बेटी से कहती हैं, यानी हज़रत मूसा की बहन से, कि ज़रा इस बच्चे के ऊपर निगाह रखना। ये इनकी बहन हज़रत मूसा की उस बच्चे के पीछे पीछे गई थी जब वो बच्चा पानी में बह रहा था, और उसने देख लिया था कि फ़िरऔन के घर ये बच्चा पहुंच गया है। चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये इंतज़ाम हुआ कि जब बच्चे को भूख लगी और हज़रत मूसा को दूध पीने की ज़रूरत हुई, तो जितनी दूध पिलाने वालियाँ थीं सबके दूध को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा के लिए ममनू करार दे दिया। ममनू करार देने का मतलब यह है कि हज़रत मूसा किसी का दूध पीने के लिए तैयार नहीं थे। यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इंतज़ाम था। उनकी बहन अचानक नमूदार होती हैं और ये कहती हैं कि हल अदुल्लुकुम अला अहली बैतिन यकफुलूनहु लकुम वहुम लहु नासिहून, क्या मैं तुम्हें एक घर वालों का पता न बताऊं जो इस बच्चे की सही तरीके से किफ़ालत कर सकेंगे। और उन्होंने अपनी माँ का नाम लिया और अपना घर वालों का नाम लिया, और यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले फ़िरऔन के यहाँ पहुँचे और फ़िरऔन के घर का एक मिंबर बनकर वो दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हकीकी वालदा के पास पहुँच गए ताकि उनकी तरबियत और उनकी किफ़ालत हो सके। इस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत मूसा को फ़िरऔन के जुल्म और सितम से महफूज रखा। हज़रत मूसा जब बड़े हुए तो एक दिन जब पूरा शहर ख्वाब गफलत में था, हज़रत मूसा निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं।
ایک شخص تو ان کی قوم سے تھا یعنی بنو اسرائیل سے، اور دوسرا شخص ان کے دشمن قوم سے تھا یعنی قبطی تھا۔ تو جو شخص ان کی قوم سے تھا اس نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے جو ان کی دشمن قوم کا تھا اس کو ایک مارا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس مار کے اندر بھی ایک تاثیر رکھی تھی، وہ اس مار سے فوراً مر گیا، ایک مارتے ہی وہ شخص مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بڑا افسوس ہوا۔ ظاہر ہے کہ ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، وہ بالکل یہ کوئی قتل عامد نہیں تھا، وہ اس شخص کو محض تنبیہ کرنا چاہتے تھے، اسی لیے فوراً کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان کی کارستانی ہے کہ جس نے میرے ہاتھ سے اس شخص کا قتل کروا دیا۔ اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائے مغفرت کی اور اللہ عز و جل نے ان کو معاف فرما دیا، ان کی مغفرت فرما دی۔ اب اگلے دن وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے شہر میں نکلے۔ ظاہر ہے کہ ایک قبطی کا قتل ہو گیا، انویسٹیگیشن ہوا کہ کس نے مارا ہے، کس نے قتل کیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں لگ پا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ ان حالات کا جائزہ لینے کے لیے جب شہر میں نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل مدد طلب کی تھی آج پھر لڑ رہا ہے، انہی کی قوم کا آج پھر لڑ رہا ہے، اب کہ اس نے پھر دوبارہ مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انک لغوی مبین، کہ تو ہی گمراہ ہے، دراصل تو ہی فتنہ گر ہے، تو ہی فتنہ جو ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے، اس کو معلوم تھا کہ کل جب حضرت موسیٰ نے ایک آدمی کو مارا تھا اور وہ اس کا قتل ہو گیا تھا، وہ مر گیا تھا، اس کو معلوم تھا کہ اس کا انجام بھی ایسے ہی ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو روکنے کے لیے اس نے زور سے کہا، یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ جس طرح تم نے موسیٰ کل ایک شخص کو قتل کیا تھا، کہ آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہنا تھا اور سب کو اطلاع ہو گئی کہ کل کا قتل کرنے والا کون ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قوم کے سرداروں تک پہنچ گیا کہ دراصل اس قبطی کے مارنے والے حضرت موسیٰ ہیں، اور آپس میں قوم کے سرداروں میں مشورہ ہوا کہ قاتل کو سزا دینی چاہیے، حضرت موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے۔ ان مشورہ کرنے والوں میں ایک حضرت موسیٰ کا خیر خواہ بھی تھا، وہ چپکے سے آیا اور اس نے حضرت موسیٰ کو اطلاع دی کہ لوگ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں قتل کر دیں، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین، یہ آیت نمبر 20 ہے سورہ قصص کی۔ تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم فوراً کوچ کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ نکلے اور مدین کی طرف گئے، ولما توجہ تلقاء مدینہ، آیت نمبر 22 میں ارشاد باری ہے کہ حضرت موسیٰ نکلے اور مدین کی طرف گئے۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اس وقت موجود تھے، یہ ان کی نبوت کا زمانہ ہے۔ وہاں جب گئے حضرت موسیٰ تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں پر کچھ لوگ جمع ہیں اور اپنے جانوروں کو سیراب کر رہے ہیں اس کے پانی سے، اور وہیں پر دو عورتیں بھی کھڑی ہیں یا دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو لے کر، لیکن ان کی باری ابھی نہیں آئی، وہ انتظار میں ہیں۔ حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے اور پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو سیراب نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ سارے مرد فارغ نہ ہو لیں، اور چونکہ ہم سنت نازک ہیں اور ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے ہیں، وابونا شیخ کبیر۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو سیراب کیا، اور اس کے بعد پھر آرام کرنے کے لیے، تھکن اتارنے کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ دو لڑکیاں جب اپنے والد کے پاس پہنچی، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے خبر دی کہ ہمیں ایک ایسا آدمی ملا جس نے ہماری مدد کی۔ یہ اس قوم کے اندر بالکل انیوژول تھا، جو قوم کرپشن کا شکار تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں بارہا یہ بات آ چکی ہے کہ ان کی قوم کو عذاب ہی اسی لیے ہوا تھا کہ وہ کرپشن کے اندر مبتلا تھی۔ تو جو قوم کرپشن کے اندر مبتلا ہو اور جس کے اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے جس پر عذاب آیا ہو، اگر ایسے حالات میں کوئی اجنبی آ کر کسی عورت کی مدد کرے تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کے ذریعے حضرت موسیٰ کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ لا تخف۔ جب حضرت موسیٰ نے ان کو اپنی پوری سٹوری بتائی تو حضرت شعیب نے کہا کہ اب تم ظالموں سے آزاد ہو چکے ہو، نجات پا چکے ہو، نجوت من القوم الظالمین۔ اور پھر ان میں سے ایک بیٹی نے مشورہ دیا کہ ابا جان، آپ اس شخص کی خدمات حاصل کر لیجئے، استاجر ہو، اس شخص کو آپ ملازم رکھ لیجئے، اجیر رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، چونکہ
جب آپ کسی کو ملازم رکھیں تو دو صفات کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ شخص طاقتور ہو اور دوسرے وہ امانت دار ہو, اور یہ دونوں صفتیں اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ تجویز پسند آئی. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ملازم رکھتا ہوں 8 سال کے لیے, اور تمہارا جو بدل ہوگا, بدل اجرت ہوگا, وہ یہ کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا, اور اگر تم 10 سال تک خدمت کرو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی مدت تھی وہ پوری کی. روایات کے اندر آتا ہے کہ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ملازم رہے. اس کے بعد ان کا نکاح ہوا اور وہ اپنی اہل و عیال کو لے کر نکلے, اور راستے میں کوہ طور سے جب گزرے تو وہاں پر طور سینا سے جب گزرے تو وہاں پر ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت سے, رسالت سے سرفراز فرمایا, اور اس کے بعد کا جو قصہ ہے وہ مختلف جگہوں پر ذکر کیا جا چکا ہے. آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں, یہ آیت نمبر 56 ہے, 56 ہے. ارشاد باری ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ اے محمد آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ جس کو چاہتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں. ایک تو ہدایت کے معنی ہے ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا. اور ایک ہدایت کے معنی آتے ہیں اراءۃ الطریق, یعنی راستہ بتا دینا. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی شخص یہ پوچھتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور میں کیسے جاؤں, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود اس کو اس کی منزل مقصود پر ہاتھ پکڑ کر لے جائیں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈائریکشن بتا دیں کہ یہاں سے سیدھے جاؤ, رائٹ لینا, وہاں سے لیفٹ لینا, اور وہ شخص اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے. اس میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ نے راستہ تو صحیح بتایا لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھٹک جائے. تو یہ ہدایت کے دو معنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہ صرف یہ کہ نبی علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء ہادی تھے اس اعتبار سے کہ وہ راستہ دکھانے والے تھے. ظاہر ہے کہ اگر ان کو اس چیز کی بھی قدرت نہ ہوتی تو ان کا مشن ادھورا رہ جاتا. وہ تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے تھے. ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ راستہ دکھائیں, ڈائریکشن بتائیں, لیکن منزل مقصود پر پہنچانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے, یہ نبی کا اختیار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ تھا کہ وہ تعلیم دیں, وہ تبلیغ کریں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں, وہ راستہ بتا دیں, وہ ڈائریکشن بتا دیں, وہ یہ بتا دیں کہ یہ راستہ سیدھا جنت تک جا رہا ہے. لیکن جنت میں داخل کر دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے, یہ نبی کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور اسی کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ انک لا تہدی, کہ آپ اے نبی ہدایت نہیں دے سکتے. یہاں ہدایت کے وہی معنی مراد ہیں کہ آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے, ہاں آپ راستہ دکھا سکتے ہیں. آگے چل کر آیت نمبر 76 میں قارون کا تذکرہ ہے. قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی سے تعلق رکھتا تھا, اور اللہ عز و جل نے اس کو زمین کے خزانوں کا مالک بنایا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت نہیں اٹھا پاتی تھی. روایات کے اندر آتا ہے کہ 40 اونٹوں کا قافلہ اس کی خزانوں کی کنجیاں لے کر چلتا تھا. اللہ نے اس کو اتنا نوازا تھا, لیکن مال کے اس فتنے کے اندر وہ مبتلا ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر بیٹھا, تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا. اور پھر اللہ عز و جل نے کچھ لوگ جب وہ ایک دن اپنی شان و شوکت اور اپنے کر و فر کے ساتھ جب نکلا تو کچھ لوگوں نے تمنا کی کہ کاش کہ ہم بھی قارون ہی کی طرح ہوتے, کاش کہ ہمارے پاس بھی مال و دولت ہوتا. فخرج على قومه في زینتی, آیت نمبر 79. قال الذين يريدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طالب ہوتے ہیں ان لوگوں نے تمنا کی کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنا ہی مال ہوتا جتنا قارون کے پاس ہوتا ہے. لیکن جو لوگ علم والے تھے انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, ارے تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ثواب ہے وہ بہتر ہے مؤمنین کے لیے, نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم مال کے فتنے کے اندر مبتلا ہونے کی تمنا نہ کرو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انجام بھی ان لوگوں کے سامنے دکھا دیا. ارشاد باری ہے فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھسا دیا. اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اس شخص کے اوپر اور اس کے تکبر کے اوپر نازل ہوا. تو یہاں یہ رک کر سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سے لوگ
یہ تمنا کرتے ہیں، مالداروں کو دیکھتے ہیں، اور خصوصاً جو غیر مسلم مالدار ہیں ان کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ان لوگوں کے اوپر کیوں ہے؟ آخر مسلمان اتنی غربت کے اندر کیوں ہے؟ مسلمان کیوں خط افلاس کے اندر رہتا ہے؟ مسلمان کیوں خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے؟ کیوں بلو دا پاورٹی لائن اس کی زندگی ہے بہت سے ممالک کے اندر؟ تو اگر یہ تمنا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا معیار مال ہوتا تو قارون سب سے زیادہ مقبول بندہ ہوتا، لیکن اللہ کے نزدیک قبولیت کا معیار مال اور دولت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قارون جو اس دنیا کا سب سے امیر ترین انسان گزرا ہے، اس کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ بتایا کہ مال جو ہے وہ قبولیت کی دلیل اور قبولیت کا معیار نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ سورۃ القصص شروع ہوتی ہے اور اگلی سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے۔ سورۃ العنکبوت دراصل یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے جب مسلمان سخت مصائب اور سخت آلام کے اندر مبتلا تھے، اور کفار مکہ کی طرف سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ قرآن کریم نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا ہے کہ سورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ آمنا کہہ دیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو امتحان کے اندر مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ اگر تم لوگ ایمان لائے ہو اے مسلمانوں تو پھر امتحان کے لیے تیار رہو۔ ایمان ایسے ہی مقبول نہیں ہوگا بلکہ امتحان دینا پڑے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ان سے پہلے جو تھے ان کو بھی امتحان سے گزرنا پڑا۔ اس کے بعد کفار مکہ کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے اس عذاب کو دعوت نہ دیں جو ان جیسے لوگوں پر ہر دور میں نازل ہوتا رہا ہے۔ بعض نوجوان اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لا چکے تھے، جیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وغیرہ، لیکن ان کے والدین ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کے والدین ان کو مجبور کر رہے تھے کہ یہ اسلام چھوڑ کر واپس اپنے پرانے دین پر آ جائیں۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی، یہ آیت نمبر 8 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تو ہم خود حکم دیتے ہیں، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ اگر والدین تمہیں مجبور کر رہے ہیں کہ تم شرک کرو تو اب تم ان کی اطاعت نہیں کرو۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہاری غلطی ہوگی اور تم اس کا نتیجہ بھگتو گے۔ اسی طریقے سے کچھ مسلمان جو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کے قبیلے والے بھی ان کو مجبور کر رہے تھے کہ تم واپس آ جاؤ، اور یہ عذاب ثواب کے چکر میں نہ پڑو، اگر کبھی اللہ کا عذاب آیا تو ہم سنبھال لیں گے، ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے مجبور کیا تھا ان کو کہ یہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا دین چھوڑ کر واپس آ جائیں، تو گویا کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آیت نمبر 12 ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، کفار مؤمنین سے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے پر چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری غلطیاں اٹھا لیں گے، ہم تمہاری غلطیوں کا بوجھ برداشت کر لیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ ہرگز ان کی غلطیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، انہم لکاذبون، یہ تو جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ ہر انسان کو جو اس کے وسعت میں ہے اسی کا مکلف بناتے ہیں، اور لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ ایک انسان دوسرے کا گناہ اور دوسرے کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، دین سے رخ پھیر لیتا ہے، محض اس لیے کہ اس کے قبیلے والوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ذمہ داری لے لیں گے، ہرگز نہیں۔ وہ لوگ تو گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے ہی ہوں گے، ان کو تو جو عذاب ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، لیکن جو شخص دین سے پھرا ہے اس کو بھی وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو غرض یہ کہ اس طرح کے حالات تھے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے انبیاء سابقین کے کچھ قصے بھی بیان کیے گئے، حضرت ابراہیم کے کہ کیسے ان کو
اور ان کی نبوت کی تکذیب کی گئی، ان کے پیغام کی تکذیب کی گئی. حضرت لوط علیہ السلام کہ کیسے ان کی قوم نے ان کو ستایا، ان کو تکلیف دی، ان کو پریشان کیا. حضرت شعیب علیہ السلام. اور آخر میں اس سورت کے نام کی مناسبت سے عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے کا ذکر کیا. فرمایا ارشاد باری ہے، یہ آیت نمبر 41 ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء یعنی دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مکڑی جو اپنا گھر بناتی ہے، جو اپنا جالا بنتی ہے. سب سے کمزور گھر، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، جو سب سے کمزور گھر ہے وہ یہ مکڑی کا جالا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے مکڑی جالا بنتی ہے اور اپنے جالے کے اوپر اعتماد کرتی ہے، حالانکہ ایک سب سے کمزور ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی جن لوگوں پر اعتماد کر رہے ہیں وہ بہت کمزور ہیں. وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ وہ ان لوگوں کا دفاع کریں گے. وہ اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، چاہے جائے کہ وہ ان لوگوں کو نفع پہنچائیں گے. وہ اپنے لیے ڈھال نہیں بن سکتے، چاہے جائے کہ وہ ان لوگوں کے لیے ڈھال بنیں گے. اسی چیز کو اس مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ جیسے مکڑی ہے وہ ایک کمزور ترین شے کے اوپر اعتماد کرتی ہے، ایسے ہی تم لوگ بھی یہ مشرکین کمزور ترین شے کے اوپر اعتماد کر رہے ہو اور اس کو سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے ڈھال ہے. ہرگز نہیں. تو ان مضامین کے ساتھ یہ قرآن کریم کا 20واں جز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.